الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور ہمارے دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حدی احسان اور اللہ رب العزت کا بے حدی کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایمان والا بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر یہ احسان اور یہ کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی دولت سے ایمان کی گود کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اس ایمان کی دولت میرے محترم بزرگوں اور دوستوں دنیا اور آخرت کے اندر سب سے بڑی دولت ہے، اور سب سے بڑی انسان کی کامیابی اگر کسی چیز کے اندر رکھی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے اندر رکھی۔ اس اتنی بڑی دولت کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے، ہم نے اللہ رب العزت سے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دی، کوئی عرضی ہم نے داخل نہیں کیا اللہ رب العزت کے دربار میں کہ ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اوپر احسان اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے اوپر کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان والا بنا کر اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور اس دنیا کے اندر یا اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آئے گی، اس دنیا کے اندر یا اس کے بعد جو آنے والی دنیا ہے، اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد، اس کے اندر میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کامیاب اور سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی نے اس شخص کے بارے میں کہ جس کے اندر اللہ رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کے فنا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے جو اگلی دنیا بنائی ہے اس کے اندر ایک جہنم کا ٹھکانہ ہے اور ایک جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک جنت بنائی ہے اور ایک جہنم بنایا ہے، اور دونوں کی خصوصیت بھی دنیا کے والوں کو بتا دیا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر کے ہم کون سا کام عمل کریں گے، کون سے کام کو انجام دیں گے تو ہمیں جہنم میں جانا پڑے گا نعوذ باللہ، اور کس کام کے کرنے کی وجہ سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے محبت کر رہا ہے اور ہمیں اگلی زندگی کے اندر جو ہماری اگلی زندگی ہوگی اس کو اچھے
طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جنت کے اندر داخلے کے لیے اعمال شرط نہیں ہیں بلکہ ایمان شرط ہے۔ اعمال کی بنیاد پر درجات مرتب ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں گے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس رائے کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو وہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں وہ ضرور داخل ہوگا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، دونوں جہان کے اندر اگر کامیابی کسی کو ہے، کوئی کامیاب ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو وہ ایمان والا ہے۔ لیکن آج انسان کس کو تصور کر رہا ہے کامیاب؟ کسے اچھا سمجھ رہا ہے؟ آج ہم اور آپ اور انسان کی نظر ایمان والوں کو اچھا نہیں، ایمان والوں کو کامیاب نہیں، بلکہ کامیابی کا دار و مدار آج دنیا والوں نے تصور کیا ہے۔ تو آج دنیا کے اندر دنیا والا یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹری کا عہدہ لے لیا تو وہ اس کی زندگی کامیاب ہے، کوئی انجینئرنگ کا عہدہ لے لیتا ہے تو وہ اس کی زندگی کامیاب ہے، کوئی وکیل کی پڑھائی پڑھ لیتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی، کوئی جج کی پڑھائی پڑھ لیتا ہے، جج کے عہدے پر فائز ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کہ میری زندگی کامیاب ہے۔ کوئی اگر ایم پی ایم ایل اے بن جاتا ہے، غرض کہ کسی بھی اگر دنیاوی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے، دنیاوی کچھ عہدہ اسے کوئی شہرت مل جاتی ہے، کوئی دولت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ تصور کرتا ہے کہ ہماری دنیا کامیاب ہو گئی، ہماری زندگی کامیاب ہو گئی۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میرا رب یہ کہتا ہے کہ کامیابی انجینئرنگ کے اندر نہیں ہے، وکالت کی پڑھائی کے اندر نہیں ہے، ڈاکٹری کی پڑھائی کے اندر نہیں ہے، کامیابی کا دار و مدار ایمان کی بنیاد پر۔ جس شخص کے اندر ایمان پایا جائے گا تو وہ شخص کامیاب ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن ہمارے اور آپ میں جب ہم اور آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر ایمان بہت ہی کم ملنے کو ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہمارا اور آپ کا ایمان جو ہونا چاہیے، جس درجے کا ہونا چاہیے، اس درجے کا ہمارے اور آپ کا ایمان نہیں پایا جاتا۔ ہمارا اور آپ کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب اس دنیا کے اندر کوئی حالات پیش آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو آج ایمان والا بھی اپنے ایمان کی کمزوری کی بنیاد کے اوپر حالات سے وہ دوچار ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان کی پہچان یہ ہے، ایمان کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ دنیا کے اندر چاہے جتنے بھی حالات آ جائے، جتنی بھی پریشانی آ جائے، لیکن اس پریشانی اور اس حالات کو ہمیں اور آپ کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حالات اور یہ پریشانی، یہ مصیبت عارضی ہے، ختم ہو جائے گی۔ ایمان کی اگر ہمارے اور آپ کے ذہن کے اندر، ہمارے اور آپ کے دماغ کے اندر یہ بات آتی ہے، اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے، کوئی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے پیش ہوتا ہے، ہمارے اور آپ کا دل اور دماغ اس طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، یہ عارضی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، تب میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہمارے اور آپ کا ایمان مضبوط ہے۔ لیکن آج ہمارے اور آپ کا کیا حال ہے؟ ہم اور آپ خود تصور کر لیں،
ہر انسان اپنی ذات کے بارے میں تصور کرے، اپنے ایمان کو ٹٹولے کہ ہمارے اور آپ کا کیا حال ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، سر کے اندر درد آیا، بخار آ گئی، نزلہ زکام آتا ہے، ہم اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں، اس کو مصیبت سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کے دلوں کے اندر اور دماغ کے اندر یہ بات گردش نہیں کرتی ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دیا ہوا ہے اور یہ عارضی ہے، یہ ختم ہو جانے والا۔ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تھوڑے سے حالات آنے کے بعد ہمارے اور آپ کا یہ حال ہے، اور آج کے دور میں ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر، ہمارے گاؤں اور محلے اور سماج کے اندر یہاں تک کہ پایا جاتا ہے کہ لوگ تھوڑے سے حالات آنے کی بنیاد پر، تھوڑی سی پریشانی آنے کی بنیاد پر ایمان سے وہ پھر جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کا نظارہ کیا جائے، پوری دنیا کا اپڈیٹ ہمارے پاس آتا ہے، پوری دنیا کو تو چھوڑ دیا جائے، ہم اور آپ جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں، ہندوستان کے اندر، اس تھوڑے سے حالات آنے کی وجہ سے آج سینکڑوں لوگ، خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ کے لوگ، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس حالات کی بنیاد پر کہ ہمارے ملک کے اندر جو ماحول بنایا جا رہا ہے ہندو راشٹر کا، اس سے ڈر کر کے، اس کی خوف کی وجہ سے کہ اگر ہندو راشٹر قائم ہو گیا اس ملک کے اندر ہندو راشٹر نافذ ہو گیا تو ہمارے اور آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ اس خوف کی وجہ سے آج مسلمان نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے مذہب کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ حالات آتے رہیں گے اور یہ حالات ختم بھی ہوتے رہیں گے۔ یہ تو ایک ہلکا سا حالات ہے، اس سے بھی بڑے بڑے حالات پچھلے زمانوں کے اندر ایمان والوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ صحابہ کرام جو ہمارے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے، جس کی زندگی ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم اور آپ داخل ہیں، ان کے ہم اور آپ امتی کہلاتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی کے اوپر حالات نہیں ہیں؟ حالات آتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آزمایا اسے ہی جاتا ہے جسے کسی سے کسی کو محبت ہوتی ہے۔ محبت کا امتحان اللہ تبارک و تعالی آزما کر کے لیتا ہے۔ جب دنیا والا ایک شخص کسی دوسرے شخص سے محبت کرتا ہے، ایک انسان جب کسی دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو پرکھنے کے لیے کہ حقیقت میں وہ مجھ سے محبت کر رہا ہے یا میرے ساتھ ساتھ مجھے دھوکہ دے کر کے کسی اور سے محبت کر رہا ہے، تو وہ طرح طریقے سے وہ آزماتا ہے کہ میری محبت کے اندر یہ سچا دعوے دار ہے یا نہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنی بڑی کائنات کو چلانے والا رب بھی ہمارے اور آپ کا امتحان، حالات لا کر کے، پریشانی لا کر کے وہ اپنی محبت کو جانچنا چاہ رہا ہے، پرکھنا چاہ رہا ہے کہ واقعی یہ ہم سے محبت کرتا ہے، یہ میرے اوپر ایمان رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ آج ہم اور آپ تھوڑے سے حالات کی بنیاد پر ایمان سے ہمارے اور آپ کی زبان سے ایسے جملے جاری ہو جاتے ہیں کہ ہم اور آپ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایمان ہمارے اور آپ کا پختہ ہونی چاہیے۔ حالات ہمیشہ آتے رہے ہیں اور حالات آتے رہیں گے۔ جب تک ایمان بڑھتا چلا جائے گا، حالات اس اعتبار سے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر لکھا ہے کہ ایک نبی کے جسم کو 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ ایک نبی کو لایا گیا اور ان کے جسم کو 2 ٹکڑا کر دیا گیا۔
لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو ایمان سے نہیں پھر، اللہ پر پختہ ایمان تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو جس طریقے سے ہم اور آپ جانور کو ذبح کرتے ہیں اس طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا، لیکن ایمان سے نہیں پھر۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اسی طریقے سے جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، جس نبی کے نام اور لینے والے ہیں، ہمارے صحابہ کرام کی زندگی ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت سارے حالات آئے ہیں۔ اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ نے فاقہ پر فاقہ سہ کر کے دین کو پھیلایا ہے، دین کی دعوت دی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگی کے اندر دیکھ لیا جائے کہ صحابہ کرام کے اوپر بھی فاقے آئے ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، پریشانی آئی ہے۔ 3 سال تک شعب ابی طالب کے اندر مقید رہے، کھانے کا کوئی انتظام نہیں، بھوکے اور پیاسے ہیں۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے ایک صحابی کا واقعہ کہ شعب ابی طالب کے اندر مقید ہیں، جب استنجا کی ضرورت پیش آئی، استنجا کرنے کے لیے گئے تو جب استنجا کیا تو پیشاب کے چھینٹے پڑنے کی وجہ سے کھرکھراہٹ کی آواز آئی۔ اندھیرے کا عالم ہے۔ اس صحابی نے اپنے ہاتھ سے زمین کو ٹٹولا تو ایک لکڑی محسوس ہوئی، اس لکڑی کو لے کر کے آئے اور اسے پانی سے پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد اس سوکھی ہوئی لکڑی کو میرے محترم بزرگوں اور دوستو شعب ابی طالب کے اندر اس صحابی نے اسے اپنے لا کر کے پاک کیا اور اسے کوٹا، اور اس کے بعد آپ نے اسے تناول کیا، کھایا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اتنے حالات آنے کے باوجود ہمارے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی 3 ٹائم کے بجائے 4تھا ٹائم بھی ہو جاتا ہے۔ جب من میں آتا ہے، جب دل میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے اور آپ کے لیے رزق کی اتنی فراوانی کی ہے کہ جس وقت جو چیز چاہتے ہیں وہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی میسر کرتا، ہم اور آپ کھاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے اور آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کا یہ حالات ہے کہ آج ہم اور آپ تصور کریں کہ جس جگہ پر ہم اور آپ استنجا کریں، پیشاب کریں، اس لکڑی کو تو دور کی بات ہے، وہاں پر اگر کوئی کھانے کی چیز بھی میسر ہوگی تو ہم اور آپ اسے کھانا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ آپ جس جگہ پر پیشاب کیے وہاں سے لکڑی ملی، اسے پاک کیا، اسے کوٹا، اور اس کے بعد اس کو آپ نے کھایا بھوک مٹانے کے لیے۔ اس حالت میں بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستو ہم اور آپ ہوتے تو یقیناً ایمان سے پھر جاتے، لیکن صحابہ کرام کا ایمان کمزور ہونے کے بجائے اور مضبوط ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک اور صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ حالات کے دوچار ہونے کی بنیاد پر اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول اب برداشت فاضل ہو رہا ہے، آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے لیے کوئی نصرت عطا فرما دے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے پاس آئی، آپ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب ہمارے پاس بھی کوئی مہمان آوے، کوئی آدمی آ رہا ہے تو اس کی تعظیم کے لیے اس کے احترام کرنی چاہیے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ بیٹی تم آنے کی زحمت کیوں گوارا کی، تو حکم فرماتی میں حاضر ہو جاتا۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ابا جان، اے اللہ کے نبی، میں آپ کو ایک تحفہ دینے کے لیے آئی ہوں۔ نبی علیہ السلام خوش ہوئے کہ آپ میری لخت جگر مجھے کیا تحفہ دینے کے لیے آئی ہو۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے
ایک روٹی کا آدھا حصہ لے کر کے حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور فرمایا کہ ابا جان، آج حضرت علی نے مزدوری کر کر کے کچھ رقم لائے تھے، اس سے میں نے آٹا خریدا اور آٹا خریدنے کے بعد روٹی بنائی۔ ایک روٹی حضرت علی کو دیا، ایک روٹی حضرت حسین کو دیا، ایک روٹی حضرت ایک اور نواسے ہیں ان کو دیا، ایک روٹی بچی۔ تو مجھے جب میں پہلا لقمہ اپنے پیٹ کے اپنے منہ کے اندر ڈال رہی تھی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ بھی بھوکے ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ میں پوری روٹی کھا لوں، میرا باپ اللہ کا نبی بھوکا رہ جائے، اس لیے میں نے آدھی روٹی کھایا ہے اور آدھی روٹی آپ کے لیے دے کر کے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ روٹی ملی تو اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلا کہ یہ تیرا باپ اللہ کا نبی 4 دن سے بھوکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بے شمار رزق عطا کیا ہے، دنیا کے سارے رزق عطا کیے، ہم سب چیز کو کھاتے ہیں، ہمارے اور آپ کے اوپر ایسے حالات نہیں آئے کہ ہم اور آپ تھوڑی دیر کے لیے بھوکے رہ سکے، لیکن پھر بھی آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، ہمارے اور آپ کا ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو کے ساتھ اگر کتنوں ہی بڑا کیوں نہ حالات آ جائے، کتنی بڑی کیوں نہ پریشانی آ جائے، ہمیں اور آپ کو ایمان کو اپنے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان اور اپنا کرم کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ایمان کے آغوش کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، ہم نے کسی چیز کے لیے درخواست نہیں دی کہ ہمیں ایمان والا بنا کر دنیا کے اندر پیدا کرے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے اوپر ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا کہ ہم ایمان والے بن کر اس دنیا کے اندر پیدا کی۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی دولت ایمان کی ہمیں اور آپ کو عطا کیا ہے تو ہمیں اور آپ کو اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، اس کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ کیا ہے ایمان کی بنیاد پر کیا ہے، اعمال درجات کو بڑھانے کے لیے ہے۔ اگر کسی شخص کے اندر رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی اسے جنت کے اندر ضرور داخل کرے گا، اپنے اعمال کی بنیاد پر سزا کھانے کے بعد، لیکن جنت کے اندر ضرور داخلہ ہو۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی ضرورت ہے کہ حالات ہمارے اوپر آتے رہیں گے، حالات ٹل جاتا ہے، لیکن ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ایک ہوا چلی ہوئی ہے کہ غیر قوم کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کو، ہماری نوجوان بیٹیوں کو بھسلایا جا رہا ہے، اسے ایمان سے بھگایا جا رہا ہے، اسے ایمان سے کاٹا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ سے رشتہ کو ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں، اس کے ایمان کی حفاظت کی ہمیں اور آپ کو فکر لینا ہوگا۔ آج ہم اور آپ کو جب کہا جاتا ہے، حالات کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کا یہ جواب ملتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ہماری اولاد نکل چکی ہے، لیکن میرا محترم بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا جواب ہے۔ کل آخرت کے اندر اللہ رب العزت کے سامنے بھی ہمیں اور آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ آج اگر ہماری اولاد ایمان سے پھر جاتی ہے، ایمان سے نکل جاتی ہے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، غیر قوم کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کا نگہبان بنایا ہے، محافظ بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی پوچھ کرے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر شخص نگہبان ہے، ہر شخص محافظ ہے اپنے ماتحت کے بارے میں، اور اس کے بارے میں ہر قیامت کے دن اللہ رب العزت ضرور سوال کرے گا۔ تو اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کریں،
اپنے بال بچوں کے ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم اور آپ اللہ ایمان کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز کو فرض کیا، ہم اور آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی زنا کاری کرتا ہے تو اسے گنہگار سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی سود خور ہے تو اسے اس کا گنہگار سمجھا جاتا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر اگر کوئی ایمان والا نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے اس کو گنہگار نہیں سمجھا جاتا۔ حالانکہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے، ایک باغ سے گزرے تو بہت ہرا بھرا باغ تھا، پھل اور فروٹ تھے۔ اس باغ سے آپ نے کچھ پھل اور فروٹ کھایا۔ کچھ چند دنوں کے بعد جب واپس حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ وہ باغ ویران ہو چکا ہے، خشک ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر یہ بات ہوئی کہ آخر میں جب گیا اس باغ سے گزرا تھا تو یہ بہت ہی سرشاد و شاداب تھا، ہرا بھرا باغ تھا، لیکن یہ چند دنوں کے اندر ہی یہ ایسا ویران کیسے ہو گیا؟ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی کہ جب تم اس راستے سے گزرے تھے تو ایمان کی حالت میں گزرے تھے، تم نے اس باغ میں کھایا تھا تو اس وجہ سے یہ باغ ہرا اور بھرا تھا، اور جب واپس ہو رہے ہو تو اس باغ سے ایک شخص ایسا گزرا ہے جو ایمان کی دولت سے نہیں تھا، محروم تھا، وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بے نمازی گزرا تھا۔ اس بے نمازی کے اس باغ کے اندر ایک پھل کھا لینے کی وجہ سے یہ باغ پورا خشک ہو چکا ہے، ویران ہو چکا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، کتنی بڑی نحوست ہے نماز کو چھوڑنے کی، کتنی بڑی نحوست ہے کہ ایک ہرا بھرا باغ جو اپنے پھل اور کے ساتھ شاد و شاداب ہو، ایک بے نمازی کی بنیاد کے اوپر کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، اس ایک پھل کے کھانے کی وجہ سے پورا باغ ویران ہو جائے۔ آج میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں، اسے آج ہمارے معاشرے کے اندر برا نہیں سمجھا جاتا ہے، اسے گنہگار نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بے نمازی کی جو خرافات ہیں، جو برائیاں ہیں، جو گناہ ہیں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اپنے اہل و عیال کے ایمان کو بھی مضبوط کریں، اور جو شریعت کا حکم ہے ہمیں اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔